حزقیل 14واں باب۔ پھر اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ اس لیے تو ان سے باتیں کر اور ان سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے، میں خداوند اس کے بتوں کی کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا، تاکہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالات میں پکڑوں، کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو، کیونکہ ہر ایک جو بنی اسرائیل میں سے یا ان بیگانوں میں سے جو اسرائیل میں رہتے ہیں مجھ سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے بت کو نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور بنی اسرائیل کے پاس آتا ہے کہ اس کی معرفت مجھ سے دریافت کرے، اس کو میں خداوند آپ ہی جواب دوں گا اور میرا چہرہ اس کے خلاف ہوگا، اور میں اس کو باعث حیرت و انگشت نما اور ضرب المثل بناؤں گا اور اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور اگر نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خداوند نے اس نبی کو فریب دیا، اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں گا اور اسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کر دوں گا، اور وہ اپنی بد کرداری کی سزا کی برداشت کریں گے۔ نبی کی بد کرداری کی سزا ویسی ہی ہوگی جیسی سوال کرنے والے کی بد کرداری کی، تاکہ بنی اسرائیل پھر مجھ سے بھٹک نہ جائیں اور اپنی سب خطاؤں سے پھر اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں اور میں ان کا خدا ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جب کوئی ملک سخت خطا کر کے میرا گنہگار ہو اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اور اس کی روٹی کا آسا توڑ ڈالوں اور اس میں قحط بھیجوں اور اس کے انسان اور حیوان کو ہلاک کروں، تو اگر یہ 3 شخص نوح اور دانیئل اور ایوب اس میں موجود ہوں تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ اگر میں کسی ملک میں مہلک درندے بھیجوں کہ اس میں گشت کر کے اسے تباہ کریں اور وہ یہاں تک ویران ہو جائے کہ درندوں کے سبب سے کوئی اس میں سے گزر نہ سکے، تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ یہ 3 شخص اس میں ہوں تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، فقط وہ خود ہی بچیں گے اور ملک ویران ہو جائے گا۔ یا اگر میں اس ملک پر تلوار بھیجوں اور کہوں کہ اے تلوار ملک میں گزر کر، اور میں اس کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم،
اگرچہ یہ 3 شخص اس میں ہوں تو بھی نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، بلکہ فقط وہ خود ہی بچ جائیں گے۔ یا اگر میں اس ملک میں وبا بھیجوں اور خون ریزی کرا کر اپنا قہر اس پر نازل کروں کہ وہاں کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، اگرچہ نوح اور دانیل اور ایوب اس میں ہوں تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ نہ بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو، بلکہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں اپنی 4 بڑی بلائیں یعنی تلوار اور قحط اور مہلک درندے اور وبا یروشلم پر بھیجوں کہ اس کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، تو کیا حال ہوگا؟ تو بھی وہاں تھوڑے سے بیٹے بیٹیاں بچ رہیں گے جو نکال کر تمہارے پاس پہنچائے جائیں گے، اور تم ان کی روش اور ان کے کاموں کو دیکھ کر اس آفت کی بابت جو میں نے یروشلم پر بھیجی اور ان سب آفتوں کی بابت جو میں اس پر لایا ہوں تسلی پاؤ گے، اور وہ بھی جب تم ان کی روش کو اور ان کے کاموں کو دیکھو گے تمہاری تسلی کا باعث ہوں گے، اور تم جانو گے کہ جو کچھ میں نے اس میں کیا ہے بے سبب نہیں کیا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقیل 15واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، کیا تاک کی لکڑی اور درختوں کی لکڑی سے یعنی شاخ انگور جنگل کے درختوں سے کچھ بہتر ہے؟ کیا اس کی لکڑی کوئی لیتا ہے کہ اس سے کچھ بنائے، یا لوگ اس کی کونٹیاں بنا لیتے ہیں کہ ان پر برتن لٹکائیں؟ دیکھ، وہ آگ میں ایندھن کے لیے ڈالی جاتی ہیں، جب آگ اس کے دونوں سروں کو کھا گئی اور درمیانی حصے کو بھسم کر چکی تو کیا وہ کسی کام کی ہے؟ دیکھ، جب وہ سالم تھی تو کسی کام کی نہ تھی، اور جب آگ سے جل گئی تو کس کام کی ہے؟ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے جنگل کے درختوں میں سے انگور کے درخت کو آگ کا ایندھن بنایا، اسی طرح یروشلم کے باشندوں کو بناؤں گا، اور میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا۔ وہ آگ سے نکل بھاگیں گے، پر آگ ان کو بھسم کرے گی، اور جب میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا تو تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں ملک کو اجاڑ ڈالوں گا، اس لیے کہ انہوں نے بڑی بے وفائی کی ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقیل 16واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، یروشلم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کر، اور کہ خداوند خدا یروشلم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کینان کی سرزمین کی ہے، تیرا باپ اموری تھا اور تیری ماں ہتی تھی، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف کاٹی نہ گئی، اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا، اور تو کپڑوں میں لپیٹی نہ گئی۔ کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا کہ تیرے لیے یہ کام کرے اور تجھ پر مہربانی دکھائے، بلکہ تو اپنی ولادت کے روز باہر میدان میں پھینکی گئی، کیونکہ تجھ سے نفرت رکھتے تھے۔ تب میں نے تجھ پر گزر کیا اور تجھے تیرے ہی لہو میں لوٹتی دیکھا، اور میں نے تجھے جب تو اپنے خون میں آغشتہ تھی کہا کہ جیتی رہ۔ ہاں، میں نے تجھ خون آلودہ سے کہا جیتی رہ،
میں نے تجھے چمن کے شگوفوں کی مانند 1000 چند بڑھایا، سو تو بڑھی اور بالغ ہوئی اور کمال و جمال تک پہنچی۔ تیری چھاتیاں اٹھیں اور تیری زلفیں بڑھیں، لیکن تو ننگی اور برہنہ تھی۔ پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے۔ پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور تو میری ہو گئی۔ پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا اور تجھ پر عطر ملا، اور میں نے تجھے زردوز لباس سے ملبس کیا اور تخس کی کھال کی جوتی پہنائی، نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سراسر ریشم سے ملبس کیا۔ میں نے تجھے زیور سے آراستہ کیا، تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور تیرے گلے میں توق ڈالا، اور میں نے تیری ناک میں نت اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائیں، اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا، اور تو سونے چاندی سے آراستہ ہوئی، اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور چکن دوزی کی تھی، اور تو میدا اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی، اور تو نہایت خوبصورت اور اقبال مند ملکہ ہو گئی، اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاشا بنی اور اس کی ہو گئی۔ تو نے اپنی پوشاک سے اپنے اونچے مقام منقش اور آراستہ کیے، اور ان پر ایسی بدکاری کی کہ نہ کبھی ہوئی اور نہ ہوگی، اور تو نے اپنے سونے چاندی کے نفیس زیوروں سے جو میں نے تجھے دیے تھے اپنے لیے مردوں کی مورتیں بنائیں اور ان سے بدکاری کی، اور اپنی زردوز پوشاکوں سے ان کو ملبس کیا، اور میرا عطر اور بخور ان کے سامنے رکھا، اور میرا کھانا جو میں نے تجھے دیا، یعنی میدا اور چکنائی اور شہد جو میں تجھے کھلاتا تھا، تو نے ان کے سامنے خوشبو کے لیے رکھا۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ یوں ہی ہوا، اور تو نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو جن کو تو نے میرے لیے جنم دیا لے کر ان کے آگے قربان کیا تاکہ وہ ان کو کھا جائیں۔ کیا تیری بدکاری کوئی چھوٹی بات تھی؟ کیا تو نے میرے بچوں کو بھی ذبح کیا اور ان کو بتوں کے لیے آگ کے حوالہ کیا؟ اور تو نے اپنی تمام مکروہات اور بدکاری میں اپنے بچپن کے دنوں کو، جبکہ تو ننگی اور برہنہ اپنے خون میں لوٹتی تھی، کبھی یاد نہ کیا۔ اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ اپنی اس ساری بدکاری کے علاوہ افسوس، تجھ پر افسوس، تو نے اپنے لیے گنبد بنایا اور ہر ایک بازار میں اونچا مقام تیار کیا۔ تو نے راستہ کے ہر کونے پر اپنا اونچا مقام تعمیر کیا اور اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا، اور ہر ایک راہ گزر کے لیے اپنے پاؤں پسارے اور بدکاری میں ترقی کی۔ اور تو نے اہل مصر اپنے پڑوسیوں سے جو بڑے قداور ہیں بدکاری کی، اور اپنی بدکاری کی کثرت سے مجھے غضبناک کیا۔ پس دیکھ، میں نے اپنا ہاتھ تجھ پر چلایا اور تیرے وظیفہ کو کم کر دیا، اور تجھے تیری بدخواہ فلسطینیوں کی بیٹیوں کے قابو میں کر دیا، جو تیری خراب روش سے
शर्मिंदा होती थीं। फिर तूने अहले असूर से बदकारी की, क्योंकि तू शेर ना हो सकती थी। हाँ, तूने उनसे भी बदकारी की, पर तो भी तू आसूदा ना हुई। और तूने मुल्क कैनान से कसदियों के मुल्क तक अपनी बदकारी को फैलाया, लेकिन इससे भी शेर ना हुई। खुदा फरमाता है, तेरा दिल कैसा बेख्तियार है कि तू ये सब कुछ करती है, जो बेलगाम फाशा औरत का काम है, इसलिए कि तू हर एक सड़क के सिरे पर अपना गुंबद बनाती है और हर एक बाजार में अपना ऊंचा मुकाम तैयार करती है। और तू कस्बी की मानिंद नहीं, क्योंकि तू उजरत लेना हकीर जानती है, बल्कि बदकार बीवी की मानिंद है, जो अपने शोहर के इवज गैरों को कबूल करती है। लोग सब कस्बियों को हदिये देते हैं, पर तू अपने यारों को हदिये और तोहफे देती है, ताकि वो चारों तरफ से तेरे पास आएं और तेरे साथ बदकारी करें। और तू बदकारी में और औरतों की मानिंद नहीं, क्योंकि बदकारी के लिए तेरे पीछे कोई नहीं आता। तू उजरत नहीं लेती, बल्कि खुद उजरत देती है। इसलिए ए बदकार, तू खुदावंद का कलाम सुन। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तेरी नापाकी बह निकली और तेरी बरहंगी तेरी बदकारी के बायस जो तूने अपने यारों से की, और तेरे सब नफरती बुतों के सबब से, और तेरे बच्चों के खून के सबब से जो तूने उनके आगे गुजराना, जाहिर हो गई। इसलिए देख, मैं तेरे सब यारों को जिनको तू लजीज थी, और उन सब को जिनको तू चाहती थी, और उन सब को जिनसे तू कीना रखती है, जमा करूंगा। मैं उनको चारों तरफ से तेरी मुखालिफत पर फराहम करूंगा, और उनके आगे तेरी बरहंगी खोल दूंगा, ताकि वो तेरी तमाम बरहंगी देखें। और मैं तेरी ऐसी अदालत करूंगा जैसी बेवफा और खूनी बीवी की, और मैं गजब और गैरत की मौत तुझ पर लाऊंगा। और वो तेरे गुंबद और तेरे ऊंचे मुकामों को मिस्मार करेंगे, और तेरे कपड़े उतारेंगे, और तेरे खुशनुमा जेवर छीन लेंगे, और तुझे नंगी और बरहना छोड़ जाएंगे। वो तुझ पर एक हजूम चढ़ा लाएंगे, और तुझे संसार करेंगे, और अपनी तलवारों से तुझे छेद डालेंगे। और वो तेरे घर आग से जलाएंगे, और बहुत सी औरतों के सामने तुझे सजा देंगे। और मैं तुझे बदकारी से रोक दूंगा, और तू फिर उजरत ना देगी। तब मेरा कहर तुझ पर धीमा हो जाएगा, और मेरी गैरत तुझसे जाती रहेगी, और मैं तस्कीन पाऊंगा, और फिर गजबनाक ना हूंगा, क्योंकि तूने अपने बचपन के दिनों को याद ना किया, और इन सब बातों से मुझको अफरोख्ता किया। इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है, देख, मैं तेरी बदराही का नतीजा तेरे सिर पर लाऊंगा, और तू आगे को अपने सब घिनौने कामों के अलावा ऐसी बदजाती नहीं कर सकेगी। देख, सब मिसल कहने वाले तेरी बाबत ये मिसल कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी। तू अपनी उस माँ की बेटी है जो अपने शोहर और अपने बच्चों से घिन खाती है, और तू अपनी उन बहनों की बहन है जो अपने शोहरों और अपने बच्चों से नफरत रखती थीं। तेरी माँ हेती और तेरा बाप अमूरी था, और तेरी बड़ी बहन सामरिया है जो तेरी बाईं तरफ रहती है, वो और उसकी बेटियां, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी तरफ रहती है सदूम, और उसकी बेटियां हैं। लेकिन तू फक्त उनकी राह पर नहीं चली,
اور صرف انہی کے سے گھنونے کام نہیں کیے، کیونکہ یہ تو گویا چھوٹی بات تھی، بلکہ تو اپنی تمام روشوں میں ان سے بدتر ہو گئی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تیری بہن سدوم نے ایسا نہیں کیا، نہ اس نے نہ اس کی بیٹیوں نے، جیسا تو نے اور تیری بیٹیوں نے کیا ہے۔ دیکھ، تیری بہن سدوم کی تقصیر یہ تھی، غرور اور روٹی کی سیری اور راحت کی کثرت اس میں اور اس کی بیٹیوں میں تھی۔ اس نے غریب اور محتاج کی دستگیری نہ کی، اور وہ متکبر تھیں، اور انہوں نے میرے حضور گھنونے کام کیے۔ اس لیے جب میں نے دیکھا تو ان کو اکھاڑ پھینکا، اور سامریا نے تیرے گناہوں کے آدھے بھی نہیں کیے۔ تو نے ان کی نسبت اپنی مکروہات کو فراوان کیا ہے، اور تو نے اپنی ان مکروہات سے اپنی بہنوں کو بے قصور ٹھہرایا ہے۔ پس تو آپ جو اپنی بہنوں کو مجرم ٹھہراتی ہے، ان گناہوں کے سبب سے جو تو نے کیے، جو ان کے گناہوں سے زیادہ نفرت انگیز ہیں، ملامت اٹھا، وہ تجھ سے زیادہ بے قصور ہیں۔ پس تو بھی رسوا ہو اور شرم کھا، کیونکہ تو نے اپنی بہنوں کو بے قصور ٹھہرایا ہے۔ اور میں ان کی اسیری کو بدل دوں گا، یعنی سدوم اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو، اور سامریا اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو، اور ان کے درمیان تیرے اسیروں کی اسیری کو، تاکہ تو اپنی رسوائی اٹھائے اور اپنے سب کاموں سے پشیمان ہو، کیونکہ تو ان کے لیے تسلی کا باعث ہے۔ اور تیری بہنیں سدوم اور سامریا اپنی اپنی بیٹیوں سمیت اپنی پہلی حالت پر بحال ہو جائیں گی، اور تو اور تیری بیٹیاں اپنی پہلی حالت پر بحال ہو جاؤ گی۔ تو اپنے گھمنڈ کے دنوں میں اپنی بہن سدوم کا نام تک زبان پر نہ لاتی تھی، اس سے پیشتر کہ تیری شرارت فاش ہوئی، جب ایرام کی بیٹیوں نے اور ان سب نے جو ان کے آس پاس تھیں تجھے ملامت کی، اور فلسطینیوں کی بیٹیوں نے چاروں طرف سے تیری تحقیر کی۔ خداوند فرماتا ہے، تو نے اپنی بدذاتی اور گھنونے کاموں کی سزا پائی، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تجھ سے جیسا تو نے کیا ویسا ہی سلوک کروں گا، اس لیے کہ تو نے قسم کو حقیر جانا اور عہد شکنی کی۔ لیکن میں اپنے اس عہد کو جو میں نے تیری جوانی کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا یاد رکھوں گا، اور ہمیشہ کا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا۔ اور جب تو اپنی بڑی اور چھوٹی بہنوں کو قبول کرے گی، تب تو اپنی راہوں کو یاد کر کے پشیمان ہوگی، اور میں ان کو تجھے دوں گا کہ تیری بیٹیاں ہوں، لیکن یہ تیرے عہد کے مطابق نہیں۔ اور میں اپنا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا، اور تو جانے گی کہ خداوند میں ہوں، تاکہ تو یاد کرے اور پشیمان ہو، اور شرم کے مارے پھر کبھی منہ نہ کھولے، جبکہ میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے معاف کر دوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔